أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا آخرت کی پرسکون اور مزیدار زندگی گزارنے کا اصول ضابطہ بیان فرمایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ فرمایا جو نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ جو یہ اعمال صالحہ اختیار کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر آدمی کی جو چاہت ہے کہ وہ پرسکون رہے، پریشانی سے بچا رہے، اس کے دل میں اطمینان ہو، تو اس کے لیے خوبصورت راستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، بس وہی طریقہ مزیدار طریقہ ہے۔ ہمارے یہ اتباع سنت کورس، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میری زندگی اور ہر امتی کی زندگی 100% سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، تاکہ ہر لمحہ ہمیں سکون ملے، ہر لمحہ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اور اللہ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو پھر مزیدار زندگی تو اللہ نے عطا کرنی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اولاد کی تربیت اور حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا کورس ہوگا۔ یہ جو معاشرت ہے، اس کی بنیاد بچہ ہے۔ بچے کی تربیت ہوگی تو معاشرہ خوبصورت ہوگا، اگر بچے کی تربیت نہیں ہوگی معاشرہ پریشان کن نتائج ظاہر کرے گا۔ اور اسی مسنون معاشرت کو ہم نے ترتیب سے شروع کیا، کیونکہ بچے کی تربیت میں بنیادی دخل ماں کا ہے اور پھر اس کے بعد باپ کا ہے۔ اس لیے ہم نے معاشرت کی بنیاد شادی سے شروع کی، مسنون شادی سے، اس لیے کہ اگر ماں دیندار ہو، ماں سنت اعمال اختیار کرنے والی ہو، تو بچہ ماں کی آواز بعد میں سنتا ہے، بچہ ماں کی بولی بعد میں سمجھتا ہے، اس کے کردار سے اور اس کے انداز زندگی سے پہلے سبق حاصل کرتا ہے۔ اگر ماں اور باپ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں تو اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ اس لیے پہلے مسنون شادی کے رشتہ جو کرنا ہے، کن بنیادوں پر کرنا ہے، اس بچے کے لیے جو ماں تلاش کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، پھر آپ یہ جو جوڑ ہے شادی کا،
اس کے اثرات بھی بعد میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا سنت طریقہ، پھر خاوند بیوی آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تو بچہ تو ماں باپ کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے بھی اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ پھر خود اب ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ بھی عرض کیے، کیونکہ ان کا درجہ تو پہلے اولاد سے ہے۔ تو آج انشاءاللہ اولاد کی تربیت اور اس کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج ہمارے بھائی اشفاق صاحب نے ایک تحریر بھیجی، میں تو پڑھ کر حقیقت ہے میرے دل میں خوشی بھی اور ایک زلزلہ سا طاری ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی دیا اس کے کتنے خوبصورت اثرات پڑتے ہیں گھر پر۔ پہلے میں وہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اولاد کی تربیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تربیت شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک فرانسیسی عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ وہ دونوں اسلامک سینٹر پہنچ گئے۔ اسلامک سینٹر کے ناظم کے آفس میں جا کر بچے نے ملاقات کی۔ بچے نے کہا میری امی چاہتی ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ مرکز اسلامی کے ناظم نے بچے سے پوچھا کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا ہے، لیکن میری ماں کی خواہش ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ ناظم کو بچے کے اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بچے سے پوچھا کیا تمہاری ماں مسلمان ہے؟ بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیوں کہتی ہے۔ ناظم نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ بچے نے کہا وہ مرکز اسلامی کے باہر کے حصے میں کھڑی ہے۔ ناظم نے کہا اپنی ماں کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے گفتگو کر کے صورتحال جان سکوں۔ بچہ اپنی ماں کو لے کر ناظم کے پاس آیا۔ ناظم نے ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ ماں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ناظم کو اس جواب پر بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے ماں سے پوچھا کیوں چاہتی ہو تمہارا بیٹا اسلام قبول کر لے؟ ماں نے جو جواب دیا وہ حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ ماں نے بتایا میں پیرس کے جس فلیٹ میں رہتی ہوں میرے فلیٹ کے بالکل مقابلے میں ایک مسلم فیملی کا فلیٹ ہے۔ اس کے 2 بچے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صبح و شام جب بھی یہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنی والدہ کی پیشانی چومتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور بڑے احترام اور ادب سے اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے ہیں گویا وہ ماں کسی ملک کی پرائم منسٹر ہے۔ میں نے جب سے یہ منظر دیکھا میری دلی تمنا ہو گئی ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی وہ کہیں مجھے اولڈ ایج میں ہوم میں نہ رکھے۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا یہ مسلم ماں کے بچے اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلم بھی بچوں کی تربیت کو دیکھ کر بچوں کو مسلمان کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں سنت کے مطابق تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے۔ یہ تو ایک عورت ہے جو 2 بچوں کو اپنے والدہ کے ساتھ معاملات دیکھ کر مسلمان کرنا چاہتی ہے بچوں کو۔ اگر پورا مسلمان طبقہ اس طرح ہو جائے تو سارا کفر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ کسی بھی انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے ذاتی حقوق، اس کے معاشرتی حقوق، اس کے معاشی حقوق اور اس کے قلبی حقوق۔ تو بچے کے بھی والدین پر جو حقوق ہیں یہی تربیت کے اصول اور ضابطے ہیں، یہ بھی 4 قسم کے ہیں۔ ذاتی حقوق میں سب سے پہلا حق جب بچہ دنیا میں آئے پیدا ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔
حدیث سنیے، ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر ہے 1553، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن بن علی کے کان میں آذان دی جب ان کو حضرت فاطمہ نے جنا، اور یہ نماز والی آذان کہی۔ دوسری روایت ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره الصبيان، مسند ابی یعلا موصلی، حدیث کا نمبر ہے 6780۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کے دائیں کان میں آذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اس کو الصبیان والا مرض جو بچوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے وہ اس کو نہیں لگے گا۔ یہ پہلا حق ہے بچے کا۔ اور محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو کیا سمجھ آ رہا ہے، اس کا جو اذان کہی جا رہی ہے یہ تو کچھ احساس بھی نہیں رکھتا، اور غیر مسلموں کو اس کا پورا اندازہ ہے۔ یہ جو مشن ہسپتال ہیں، ایک ساتھی نے مجھے بتایا ہے، یہ عیسائیوں کے ہیں، ایک ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ایک جگہ اس کو رکھیں فریم میں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ، دن 2 دن، اور بچے کی صحت کے مطابق اس کو رکھتے ہیں۔ جتنے دیر وہ بچہ وہاں ہوتا ہے تو خاص قسم کا ان کا جو مذہبی ایک میوزک ہے وہ لگاتے ہیں، اس فریم کے اندر کان میں اس کی آواز پہنچتی رہتی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اس کے کان میں ہمارے مذہب کی جب یہ آواز پہنچے گی تو یہ اگرچہ نام مسلمانوں کا ہوگا، رہے گا مسلمانوں میں، لیکن اس کے جذبات عیسائیوں والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ اس بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام جانا چاہیے۔ دوسرا حق گھٹی، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ گھٹی کا مطلب ہے کسی نیک صالح آدمی کی لعاب بچے کے منہ میں ڈالے جائیں کسی ذریعے سے، اس کا طریقہ حدیث میں آ رہا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 2147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے۔ اس گھٹی کا طریقہ کیا ہے؟ ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہا حملت بعبد اللہ بن الزبیر بمکہ قالت فخرجت وانا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمزقها ثم تفل في فيه فقال اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام، رواه مسلم، حدیث کا نمبر 2146۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، میں مکہ میں تھی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں جب آئی تو اس وقت ایام پورے ہو چکے تھے، تو میں مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئی تو قباء میں ٹھہری، وہاں بچہ پیدا ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور سب سے پہلے جو چیز حضرت عبداللہ کے منہ میں داخل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجور چبائی تھی اس کو تالو پر لگا دیا، پھر اس کے لیے دعا فرمائی،
اور برکت کی دعات کی، اور اسلام میں مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ یہ طریقہ ہے گھٹی کا۔ تیسرا حق، 7 دن کے بعد عقیقہ، یہ بچے کا تیسرا حق ہے۔ عن ثمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رحینة بعقیقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 2838۔ حضرت ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، تو اس سے 7ویں دن ذبح کیا جائے، حلق کرا جائے اور اس بچے کا نام رکھا جائے۔ اس سے ہمارا مقصود جو ایک حصے میں ثابت ہو رہا، یہ رہن رکھا گیا عقیقے کے بدلے میں، اس کا مطلب یہ ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اس بچے کا جب عقیقہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے سے ہر قسم کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بچہ جس طرح رہن ہوتا ہے نا، کسی سے قرض لیا تو اس کے پاس سونا رکھ دیا، زمین رکھ دی، کوئی ایک قیمتی چیز رکھ دی کہ میں یہ جب واپس کروں گا تو پھر آپ سے لے لوں گا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے۔ جب آپ عقیقہ کریں گے اللہ تعالیٰ پوری طرح محفوظ کر کے تمہارے حوالے کر دے گا۔ عقیقہ کا حکم، یہ عقیقہ بعض علماء کے ہاں فرض ہے، واجب ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ مستحب ہے۔ اس کی دلیل، مستحب کا مطلب ہے کہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجاریۃ شات، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 2842۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کرے، تو پھر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے۔ تو یہاں فاحبہ کا لفظ آیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اب عقیقہ کے آگے درجات بھی ہیں۔ سب سے بہتر صورت جو اس حدیث میں آئی ہے، اولا عقیقہ کیا ہے؟ ان ام کرز رضی اللہ عنہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات لا یضرکم اذکرانا کن ام اناسا، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2835۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس بات میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ بکرا بکری نر ہو یا مادہ ہو، برابر ہے۔ یہ ہے اولا صورت، بہتر صورت۔ اور ادنا صورت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2841۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1 مینڈھا ذبح فرمایا، عقیقہ کیا ان کا۔ 2 کا بھی تذکرہ آتا ہے لیکن راجح قول یہی ہے۔ یہ تو ہے 7ویں دن۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا اولا ہے، بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن گنجائش نہیں بنی، موقع نہیں بنا، تو اس کے بعد جب موقع ملے اس وقت کر سکتے ہیں۔ حدیث سنیے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعدما جاءته النبوة، رواہ الطبرانی فی الاوسط، حدیث کا نمبر 1994، مصنف عبد الرزاق، حدیث کا نمبر 7990۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ فرمایا نبوت کے ملنے کے بعد۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی اتری ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی بڑے ہو کر اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، جب وسعت ہو اس وقت کر سکتا ہے۔
7ویں دن کا دوسرا عمل حلق کرانا ہے، یعنی بچے کا سر منڈانا۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رحینۃ بعقیقته تذبح عنه یوم سابعہ ویحلق ویسمى، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2838۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ رہن رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں اس سے ذبح کیا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن ہی حلق کیا جائے اور نام رکھا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حلق سر منڈانا یہ 7ویں دن ہے۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں نوجوان ادھر آ جائیں، یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، آنے جانے والوں کو راحت ہو، پریشانی نہ ہو۔ چھٹا حق کہ جو حلق کرایا ہے اس سے جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ حدیث سنیے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال یا فاطمہ احلقی رأسه وتصدقی بزینت شعره فضة فوزناه فكان وزنه درہما او بعد درہم، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1556 ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا ایک بکری کے ساتھ، اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر موڑ لو اور پھر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا درہم کا بھی کچھ حصہ تھا جو وزن بنا ہے، یعنی 1 تولے کے قریب۔ سر منڈانے کے بعد پھر سر پر خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنا فی الجاہلیۃ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اللہ بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2843۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے، پھر اس کا خون اٹھا کر بچے کے سر پر مل دیتے۔ جب اللہ تعالی ہمارے پاس اسلام لے آیا تو پھر ہم بکری ذبح کرتے اور ہم بچے کا سر موڑتے اور زعفران خوشبو کے ساتھ اس کے سر کو مل دیتے، یعنی سر پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ نامہ حق بچے کا ختنہ کرانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ 5 الختان والاستحداد وقص الشارب وقلیم الاظفار وتنف الآباد، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے فطرت میں سے 5 چیزیں ہیں، انسانی فطرت میں 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ختنہ کرانا، دوسرے نمبر پر زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 مونچھوں کو صاف کرنا کاٹنا، اور چوتھے نمبر پر ناخن کو کاٹنا، 5ویں نمبر پر بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہے۔ بچے کا ذاتی حق 10واں کہ یہ جو ختنہ ہے اس کے لیے 7واں دن متعین نہیں ہے، جب مناسب ہو موقع ملے اس وقت کر لیں، لیکن بچپن میں کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے سمجھدار ہونے سے پہلے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی، 10واں حق بچے کو پیار دینا، یہ بچے کا ذاتی حق ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5998۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک
اعرابی دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ تم بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ہم تو بچوں کو بوسے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ پر مالک ہوں، تجھ پر کنٹرول کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے رحمت کو کھینچ لے؟ یعنی یہ شفقت اور رحمت کے خلاف ہے یہ بات۔ بچوں کو بوسہ دینا، پیار کرنا یہ بچے کا حق ہے۔ یہ تو بچے کے ذاتی حقوق ہو گئے۔ معاشرتی حقوق، معاشرے میں بچے کے لیے کیا حق ہیں؟ سب سے پہلا حق اچھا نام رکھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه۔ معرف الحدیث حصہ ششم اور صفحہ نمبر ہے 273۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ جو والد اپنے اولاد کو دیتا ہے وہ اس کا نام ہے، لہذا بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، حدیث میں اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اچھا نام بچے کا بچے کی تربیت پر بھی اثر کرتا ہے۔ جب اچھے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کے کان میں ایک اچھا کلمہ پہنچتا ہے جس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، اس وجہ سے نام اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4948۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ، تمہارے آبا کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، تو اپنے نام اچھے رکھو۔ سر عام جب پکارا جائے گا تو معاشرت میں ایک عزت ہے، تو یہ معاشرتی حق ہے۔ یہاں تو یہ مختصر معاشرہ ہے، قیامت کے دن تو اولین آخرین سارے جمع ہوں گے، سب کے نام سامنے اچھا نام پکارا جائے گا، تو یہ عزت کا باعث ہے۔ یہ جو نام ہیں ان میں سنت یہ ہے کہ انبیاء اور صلحاء کے نام رکھے جائیں، انبیاء اور صلحاء صحابہ والے نام رکھے جائیں۔ حدیث سنیے، ان ابی وہب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرہ۔ رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4950۔ حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انبیاء والے نام رکھو، اور اللہ کو ناموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سچے نام حارث اور حمام ہیں، اور قبیح نام حرب اور مرہ ہیں۔ معنی کا اثر ہوتا ہے، حارث اس کا معنی آباد کرنے والا، حمام کا بھی اچھا معنی ہے، اور حرب اس کا معنی جنگجو، مرہ اس کا معنی کڑوا۔ تو ایسے نام نہ رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ناموں کے حوالے سے بہت افراد تفرید ہے، بہت غلطیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے، جو مسجد میں آنے والا طبقہ ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کھولا، کہیں کوئی لفظ مل گیا، بس اسی لفظ کے ساتھ نام رکھ دیا، کوئی پتہ نہیں ہے یہ لفظ نام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کا معنی کیا ہے۔ اب عام طور پر آج کل نام رکھے جا رہے ہیں ایان، ایان۔ اب ایان کا معنی ہے کب۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں ایان مرساہا، کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا معنی کب۔ اب کب کا لفظ کسی کے لیے نام تو نہیں بن سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کے بعد
پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا معنی بتائیں۔ اب بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، اپنی مرضی سے رکھے ہوئے ہیں، تو جس نے مرضی سے رکھا نام معنی بھی اسی سے پوچھنا چاہیے بھی آپ نے جو نام رکھا ہے اس کا معنی کیا تلاش کیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ، قرآن مجید سے کچھ دور ہیں، دنیا کے ساتھ زیادہ رغبت میں ہیں، تو وہ جہاں لکھا دیکھا بھئی یہ نام ہے، یہ پتہ نہیں یہ مسلمان کا نام ہے، ہندو کا نام ہے، بس جو مشہور ہو گیا وہی نام رکھ دیا۔ تو ہمیں افراد تفرید سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں سنت عمل آ گیا کہ انبیاء کا نام رکھیں، صلحاء کا نام رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام وہ ہیں جو صحابہ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ نام، آگے حدیث آ رہی، ہر وہ نام تبدیل کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو جس نام کو اللہ کے نبی نے باقی رکھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نام اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ نام ایسا رکھیں گے جو معاشرے میں ہو ہی نہ، نیا نام ہونا چاہیے۔ تو 1,44,000 صحابہ ہیں کم و بیش، تو آپ معاشرے میں، اپنے معاشرے میں 1,44,000 افراد نہیں پائیں گے جن کے مختلف نام۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے نام زندہ نہیں ہیں، یہ لوگ نہیں رکھتے، نئے نئے نام ہیں، اب وہ نام رکھیں، تو اس میں حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور نام بھی برکت والا ہوگا، اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ نام، جو اللہ کے نبی کی پسند ہے وہ اللہ کے بھی پسند ہے۔ برے ناموں کو بدلنا چاہیے، اگر کوئی برا نام رکھ دیا جائے، پتہ نہیں ہے اس کے معنی کا، تو اس کو بدلنا چاہیے۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیۃ وقال انت جمیلۃ، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 4952۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی جس کا نام تھا عاصیہ، سواد کے ساتھ عاصیہ، آپ نے اس کا نام تبدیل فرما دیا، آپ نے فرمایا اس کے نام بعد آپ کا نام ہے جمیلہ۔ اب عاصیہ کا معنی گنہگار، اب سنی سنائی بات پر نام رکھ دینے کا یہ اثر ہے، تو آپ نے اس کا نام تبدیل فرما دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ غلط نام کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مرض ہے، بعض علاقوں میں بڑی کثرت سے ہے، کہ بچے کا جو نام رکھا ہے والدین وہ نام چھوڑ کر دوسرے القابات سے اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی آدمی سامنے آ گیا اس نے الٹا نام ہی بلا لیا تو سارا معاشرہ الٹے نام سے بلاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بچے کا حق، معاشرتی حق چھینا جا رہا ہے۔ حدیث سنیے، عن جبیر بن ضحاک رضی اللہ عنہ قال فی حدیثہ قدم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس منا رجل الا وله اسمان او ثلاثہ فجعلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا فلان فیقولون مہ یا رسول اللہ انه یغضب من هذا الاسم فانزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالالقاب، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4963۔ حضرت ابو جبیر بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک لمبی روایت جس میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کے 2 نام، 3 نام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارتے کسی کو او فلانے، تو وہ کہتے مہ، بے اس کا نام ہے مہ، اس کا معنی رک جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا اصل نام جو پکارتے تھے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، تو ساتھی بتاتے نہیں حضرت یہ نام نہیں ہے فلاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا اس نام سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو تیر نہ مارو۔ یہ تیر ہوتے نا، برا نام پکار کر اس کو تکلیف پہنچائیے۔ ہاں، پیار سے اپنے بچے کو بھی اور دوسرے کے بچے کو بھی پیارے بیٹے کہہ سکتے ہیں، پیارے بیٹے۔ حدیث سنیے، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال له یا بنی، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2988۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے پیارے بیٹے، کن کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ تو ہے نام کے آداب عرض کیے جو بچے کا سب سے پہلا حق ہے معاشرتی۔ دوسرا حق کہ بچے کے بول چال کی ابتدا کلمہ لا الہ الا اللہ سے کرنی ہے۔ حدیث سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ معارف الحدیث حصہ ششم صفحہ نمبر 274 بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور پھر موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس کا اول لا الہ الا اللہ اور آخر لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے درمیان والی زندگی بھی اس کے مطابق بنا دے گا۔ تیسرا حق بچے کا کہ بچے کو معاشرتی آداب سکھائے جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3671۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر ہے 1358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ والدین کا جو کردار ہے اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، تو اولاد کو آداب سکھانے کا ایک حصہ یہ ہے کہ والدین بھی اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں، تو اس سے اولاد کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی۔ چوتھا ادب کہ بچے کو تعلیم دی جائے، ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دی جائے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال حفظ الغلام الصغیر كالنقش فی الحجر وحفظ الرجل بعد ما یکبر کالکتاب علی الماء، کنز العمال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بچے کا حفظ ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر، اور جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کا یاد کرنا ایسے ہے جیسے پانی پر لکھائی۔ اب پانی پر لکھائی کریں تو پیچھے مٹ جاتی ہے، اور پتھر پر جو لکھائی ہو وہ تو نہیں مٹتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بچپن ہی سے دین سکھائیں جو اس کے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات، ان محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ قال عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 77۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھنے لگا، میں سمجھتا ہوں چھینٹے مارنا جو اللہ کے نبی نے میرے چہرے پر چھینٹے مارے تھے، میں 5 سال کا تھا، آپ نے ڈول سے پانی نکال کر چھینٹے مارے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں بیان فرمایا، جیسے یہ بات واضح کرنا چاہتے کہ 5 سال کی عمر میں بچے کو دینی تعلیم شروع کرا دینی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں کی یہ عادت ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا ہے تو اس کو مکتب میں بٹھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کراتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ 5واں حق بچے کا، یہ بھی معاشرتی حق ہے، نماز کی عادت ڈالیں۔ یہ معاشرتی حق ہے، دینی حق بھی ہے۔ معاشرتی حق کیسے ہے کہ معاشرے میں اس کو نمازی ثابت کرنے کے لیے اس کی نماز کی عادت ڈالیں، اور جماعت کی جو محدثین علماء نے
جو اس کی حکمتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت سارے مہذب لوگ، علماء، نیک لوگ بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، تو جب بچہ آتا ہے تو اس نیک آدمی کو، صالح آدمی کو، اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان کی عادات پکڑتا ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 495۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کو پہنچے، اور ان پر نماز چھوڑنے پر پٹائی کرو جب وہ 10 سال کو پہنچے، اور جب 10 سال کو پہنچیں تو پھر بہن بھائیوں کے بستر بھی جدا جدا کر دیں، ان کو ایک بستر پر نہ سلائیں۔ تو 7 سال میں نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ 3 سال میں پکے ہو جاتے ہیں، اور اگر پکے نہ ہوں تو پھر حالانکہ اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت کا حکم ہے، لیکن نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی نے سختی کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کی پٹائی کریں اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ بچے کا چھٹا حق معاشرت یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ معاشرے میں بعض علاقوں میں، بعض خاندانوں میں، بعض افراد میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا کام کر لے تو پھر اس کو تکبر سے بچانے کی فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں تکبر میں نہ آ جائے، اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، بات بات پر ٹوکا جاتا ہے اس کو، اس سے بچے کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ حوصلہ افزائی بچے کا معاشرتی حق ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 143۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ آپ کو خبر دی گئی تو فرمایا یا اللہ اس کو دین میں سمجھ نصیب فرما۔ یہ آپ کے اس بچے کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال یا اس کے قریب تھی جب انہوں نے یہ کام کیا۔ تو حوصلہ افزائی بچے کا حق ہے۔ 7واں حق یہ ہے کہ انبیاء اور صلحاء اور نیک لوگوں کے قصے سنائے جائیں بچوں کو۔ حدیث سنیے، ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سألت خالی ہند بن حالة وكان وصافا عن حلیة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منها شیئا اتعلق به، رواہ الترمذی فی شمائلہ، حدیث کا نمبر ہے 7۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں سے ہند بن حالہ سے سوال کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ، آپ کا حلیہ سنائیں۔ میں خواہش رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کریں تاکہ میں اپنے دل میں ان کو جما لوں۔ تو اگر ماں باپ بچپن میں بچوں کو اولیاء کے، نیک لوگوں کے، انبیاء کے قصے سنائیں گے تو بچوں کے اندر ویسے بننے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ 8واں حق یہ ہے کہ بچوں کو نیک لوگوں کی مجالس میں بٹھائیں۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأوتي بجمار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فإذا انا اصغر القوم فسكت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر ہے 72۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک کھجور کی گوند لائی گئی۔ کھجور کے تنے میں اس کی گری ہوتی ہے بالکل نرم سی، جہاں اس کی بالکل انتہا ہوتی ہے تو اس کو جمار کہتے ہیں، وہ لائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی مثل ہے، یعنی وہ مسلمان کی طرح ہے، وہ بتاؤ کون سا ہے؟
تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں وہ کھجور ہے، لیکن میں چھوٹا بچہ تھا، میں خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعد میں جب مجلس میں گھر میں گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا کو بتایا کہ میرے دل میں تھا کہ وہ کھجور ہے، میں بتا نہیں سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر بتا دیتے تو میں بھی فخر سے کہتا میرے بیٹے نے بتایا ہے۔ تو اس سے جو بات ثابت ہو رہی وہ یہ کہ یہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ نامہ حق کہ کسی اللہ والے کی بیعت کریں۔ حدیث سنیے، انا عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ قال فی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ثم جاء وهو ابن 7 سنین او 8 لیبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ بذلك الزبیر فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين رآہ مقبلا الیہ ثم بایعہ۔ حدیث کا نمبر رواہ المسلم، حدیث کا نمبر ہے 2146۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ابا کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر وہ آئے جب 7 یا 8 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت ہونے کے لیے، تو ان کو اس بیعت کا حکم ان کے والد زبیر نے کیا۔ تو جب وہ آئے بیعت ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے، تو آپ نے پھر ان کو بیعت فرما لیا۔ تو 7-8 سال کی عمر میں بیعت فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بچے کو کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑنا یہ بھی سنت ہے۔ 10واں حق بچے کا بقدر ضرورت عصری تعلیم دینا۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کلمات من کتاب یہود وقال انی واللہ ما آمن یہود علی کتابی قال فما مر بی نصف شہر حتی تعلمته له۔ وفی روایت یقول امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2858۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں یہود کی زبان سیکھوں اور ان کی لکھائی سیکھوں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ان پر مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ میرے کتاب صحیح طور پر پڑھتے ہوں۔ فرمایا کہ مجھے آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں سریانی زبان سیکھوں۔ اب یہ عصری تعلیم یہ زبان سیکھنا ہے، لیکن اس میں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کی زبان سیکھنا اور ان کے علوم سیکھنا اس کی اجازت ہے، ان کی تہذیب سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے طریقہ کار سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے جذبات سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جذبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان کے جو عصری علوم ہیں ان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہ 15 دن سے پہلے سیکھ لیے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جلدی اس کو سیکھ کر اس سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کریں، یعنی جو انسان کا ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر اپنا جو دین ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کا 11واں حق یہ ہے کہ اس کو بری صحبت سے بچائیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر برے آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو برے اثرات پڑیں گے۔ بچے کو برے تعلقات، بری صحبت سے بچانا ہے۔ اسی طرح بچوں کو ایسے کھیل سے بچانا ہے جو بچے کو آوارہ کر دیں۔ اب کچھ کھیلوں کا تذکرہ حدیث میں ہے، یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے ہر اس کھیل کو جائز قرار دیا ہے جو انسان کے لیے جسمانی فائدے کا باعث بنے اور اسی طرح ذہنی ورزش کا باعث بنے۔
ذہنی یا جسمانی فائدہ ہو اس کو جائز قرار دیا ہے، اور ہر وہ کھیل جس میں آوارگی ہو، وقت کا ضیاع ہو، تو اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب شریعت نے تیر اندازی کو، گھوڑ سواری کو اور تیراکی کو، ان کو جائز قرار دیا ہے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ لیکن کچھ ایسے کھیل ہیں جس کو ناجائز قرار دیا۔ دیکھیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شیطان يتبع شیطانة، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4940۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگا پھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے اور ایک شیطان کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ تو کبوتر بازی کو اللہ کے نبی نے شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اور یہ جو کبوتر جیسی ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پتنگ، یہ بھی کبوتر کے حکم میں ہے، تو اس سے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے، دونوں چیزیں ناجائز۔ اسی طرح تاش اور چوسر، شطرنج، لوڈو، بلیٹ، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، ایسے بھی بچنا چاہیے۔ نہ جسمانی فائدہ ہے نہ ذہنی ورزش ہے۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4938۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جوسر لڈو کے ساتھ کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ نرد کا معنی محدثین نے لڈو کیا ہے، اور اس جیسی جتنی بھی کھیل ہیں، اس لیے اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا کہ کھیل کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل بذات خود جائز ہو، دوسرے نمبر دینی یا دنیاوی یعنی جسمانی فائدہ ہو، محض لہو و لعب نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو، چوتھی غیر شرعی امور، مثال کے طور پر پہلوانی کر رہے ہیں تو نگیج کھول لیتے ہیں، تو سطر کھولنا یہ تو لعنت کا باعث ہے۔ نمبر 4، کھیل میں اتنا انہماک نہ ہو کہ فرائض بھی متاثر ہوں۔ غیر شرعی امور کے ارتکاب میں یہ جو شرط لگانا ہے یہ بھی غیر شرعی امور ہے، اس سے بھی اجتناب ہو۔ یہ فتویٰ دارالافتاء جامع علوم الاسلام بنور ٹاؤن میں یہ فتویٰ وہاں سے جاری ہوا ہے، جس میں اس حدیث کی تشریح عرض کی گئی۔ 13واں حق بیٹی کا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرنا یہ بیٹی کا حق ہے، جو بیٹے سے زائد بیٹی کے حقوق ہیں۔ حدیث بلکہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59۔ مشرکین کا ایک عمل بتایا گیا اور اس سے مقصود مسلمانوں کا اس سے بچنا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خبر دی جائے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹنے لگ جاتا ہے اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے بری خبر کی وجہ سے، اور یہ سمجھتا ہے کیا اس کو روک لے اس پریشانی کے ساتھ یا اس کو زمین میں دبا دے۔ یہ برے فیصلے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ بچی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے جیسے بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ بچیوں کی پرورش کی اہمیت۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 1418۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا تو یہ بچیاں قیامت کے دن جہنم سے پردہ ہوں گی۔ بعض کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی دیتا ہے، بیٹے اس کو نہیں ہوتے، خواہش ہوتی ہے پھر بھی، لیکن بیٹے کا تو نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جہنم سے پردہ ہوگا۔ کتنا بڑی کامیابی جو بیٹی کے ساتھ متعلق کر دی ہے۔
دوسری روایت ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت وهو هكذا وضم اصابعه رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 6695 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ جس کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی جائے گا۔ کتنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ بچیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حدیث سنیے، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان له 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له حجابا من النار یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3669۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں ان پر صبر کرے اور ان کو کھانا کھلائے اور ان کو پلائے اور ان کو پہنائے اپنی وسعت کے مطابق، قیامت کے دن یہ جہنم سے پردہ بن کے آئیں گی۔ بچیوں کی تربیت، دینی تربیت یہ والدین پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ فرمایا کہ یہ تم اپنے بچیوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے، اپنے گھروں میں رکی رہو، جاہلیت کے زمانے اور رواج کی طرح باہر نہ پھرو، گھر میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بچیوں کو یہ باتیں سکھانا والدین کا حق ہے۔ بچیوں کو نامحرم کی خلوت سے بچانا یہ بھی والدین کا حق ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 3272۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ اختیار کرے جب تک محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو تعلیمی اداروں میں کسی ایک کے ساتھ یوں بھیج دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، معاشرے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ بچیوں کو پردے کے ساتھ باہر لے جانا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی اور مومن عورتوں کو، مومنین مردوں کی بیویوں کو بھی کہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر کپڑا ڈال لیں، پردہ ڈال لیں، برقع ڈال لیں۔ بچیوں کا حق کہ مناسب رشتہ ملنے پر جلدی شادی کر دینا یہ بچیوں کا حق ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی 3 لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازہ اذا حضرت والأیم اذا وجدت لها کفوا، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 171۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچی جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے، پھر تاخیر نہ کرنا۔ اچھا، اس رشتہ کرنے میں بچی کی رضا معلوم کرنا یہ بھی بچی کا حق ہے، بغیر پوچھے، بغیر اس کی رضا حاصل کیے ایسے رشتہ کرنا یہ بچی کی حق تلفی ہے۔ حدیث سنی ان خنساء بنت خزام الانصاریہ ان اباها زوجها وهي ثیب فکرهت ذلك فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحه، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5138۔ حضرت خنساء بنت خزام الانصاری فرماتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، اور یہ سیبہ تھی، یعنی پہلے سے نکاح ان کا ایک ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ نے نکاح ختم کرا دیا اس کا، یعنی بچی کی رضا ضروری ہے۔ اگر بچی کہیں بیاہی ہوئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے،
خامد اس کا فوت ہو گیا یا وہاں سے طلاق ہو گئی، کسی طرح یہ پھر والدین کے گھر میں آ گئی، اب بھی والدین پر لازم ہے کہ بچی کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ حدیث سنیے، ان سراقۃ بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقہ ابنتک مردودۃ الیک ولیس لها کاسب غیرک، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3667 ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہترین صدقہ بتاؤں؟ تیری بیٹی جب تیری طرف واپس کر دی جائے اور تیرے علاوہ کوئی اس کا کمانے والا نہ ہو تو آپ اس پر خرچ کریں۔ یہ ہو گئے معاشرتی حقوق۔ اب معاشی حقوق، سب سے پہلا حق جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 233۔ فرمایا بچے کے باپ پر ان کی ماؤں کا خرچہ اور کپڑے دستور کے مطابق لازم ہیں۔ یعنی اگر بچہ پیدا ہوا، خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ مطلقہ ہے، بچہ اس کے پاس ہے، تو خامد کے ذمہ لازم ہے کہ اس بچے کی ماں کے خرچے کا بھی انتظام کرے اور کپڑے کا بھی انتظام کرے۔ یہ تو واسطہ ہے، واسطے کے ساتھ جب یہ حکم ہے تو اصل تو بچہ ہے، بچے کے ساتھ تو بدنی کے اولا یہ حکم ہے۔ مفسرین نے یہی بات لکھی ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب سے پہلے بچے کا حق یہ ہے کہ 2 سال اس کو دودھ پلائے، یہ بچے کا معاشی حق ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 233۔ ماؤں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل، اگر ارادہ ہو اس کے مکمل دودھ پلانے کا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو اور بچہ 2 سال کے بعد بھی دوسری خوراک نہیں لے سکتا، مجبوری ہے، تو 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن سے اس کا استدلال کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا 30 مہینوں میں، 30 مہینے کتنا بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ تو حمل 6 مہینے، کم از کم مدت حمل کی 6 مہینے ہے، زیادہ تو 9 مہینے، کم از کم 6 مہینے، باقی جو وقت ہے وہ دودھ کا ہے، وہ ہے 2 سال۔ لیکن اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے مجبوراً، یعنی 2.5 سال مکمل 30 مہینے بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بچہ دوسری غذا استعمال کرنے لگ جائے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یہ بھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 233۔ اگر خامد بیوی کا ارادہ ہو جائے کہ دودھ چھڑائیں اور مشورے سے چھڑائیں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ مشورے کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کے متبادل اس کی غذا موجود ہو۔ چوتھا حق بچے کا، اولاد کے اخراجات والدین کے ذمہ ہیں جب تک وہ خود کفیل نہ ہوں۔ جب تک اولاد خود کفیل نہ ہو اس کا خرچہ والدین کے ذمہ ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ فقال الرجل عندي دینار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال انت ابصر، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 1691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم فرمایا، صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اپنی ذات پر اس کو صدقہ کر، یعنی سب سے پہلا حق اپنی ذات کا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر۔ فرمایا میرے پاس ایک اور بھی، آپ نے فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا جہاں مناسب سمجھے پھر وہاں خرچ کر۔ تو ترتیب بتائی، پہلے اپنی ذات، دوسرے نمبر پر اولاد ہے، اور اس کے بعد پھر بیوی ہے۔ بیوی کے حقوق تو پہلے آپ سن چکے ہیں، ہمارا کورس ہو چکا، تو اولاد کا حق اس سے بھی پہلے ہے۔ دوسری روایت،
ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنى وابدأ بمن تعول رواہ البخاری حدیث کا نمبر 1426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جو غنا کے بعد ہو وہ اس آدمی سے ابتدا کرے جو تیرے عیال میں ہے، یعنی جو جس پر تیرا خرچہ ہے، گھر کے افراد ان پر خرچ کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ چوتھا حق، اولاد کو اخراجات نہ دینا گناہ ہے، محروم رکھنا گناہ ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، رواہ ابو داود حدیث کا نمبر 1692۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس آدمی کو ضائع کر دے جس کا یہ کفیل ہے، یعنی اس پر خرچ نہ کرے۔ چھٹا حق، اولاد کے درمیان مساوات کریں، بیٹا بیٹی یا بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ایک چیز کسی ایک کو لے کر دے رہے ہیں تو باقیوں کو بھی لے کر دیں۔ چھوٹا بچہ ہے، ایک کو 1 روپیہ دے رہے ہیں تو باقیوں کو بھی 1 روپیہ دیں۔ بڑے ہیں، کسی ایک کو کوئی ایک ہدیہ کر رہے ہیں، ایک سوٹ ہدیہ کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز، تو سب کو کریں، برابر رکھیں۔ حدیث سنیے، باب الحبۃ للولد اذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم في العطية۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب الحبۃ للولد، فرمایا جب اپنے کسی بیٹے کو کوئی چیز دیں تو جائز نہیں ہے جب تک ان کے درمیان برابری نہ کریں اور دوسروں کو اس کے برابر نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں، عطا کرنے میں اولاد کے درمیان برابری اختیار کرو۔ اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی، ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان اباہ اتى به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجعه، رواہ البخاری حدیث کا نمبر 2586۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ابا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو کوئی چیز عطیہ کی ہے، ایک غلام عطیہ کیا ہے اور میں آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بیٹوں کو اس طرح دے دیا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اس سے بھی واپس لے لو، برابری کرنے کا حکم فرمایا۔ ساتواں، کسی بچے کو میراث سے محروم کرنا بھی گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چلا ہوا ہے عاق کا، کہ بیٹے کو عاق کر دیا۔ ایک اس کا حکم ہے عدالتی یا حکومتی اصول کے مطابق، ایک اس کا شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اولاد کو عاق کرنے کے باوجود بھی اولاد مستحق رہتی ہے اور وہ میراث سے محروم نہیں ہوتی۔ حدیث سنی، اور اس پر وعید بھی ہے۔ حدیث سنیے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فر من میراث وارثه قطع اللہ میراثه یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 2703۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ورثاء کو میراث سے محروم کرتا ہے، میراث سے بھاگتا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنی میراث سے اس کو دور کر دیں گے۔ میراث جنت ہے، جنت سے اللہ محروم کر دیں گے۔ اولاد اگر نافرمان ہے، تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو ان کی تربیت ہے، اور اپنی کمزوری ہے، اس نے بچپن میں تربیت نہیں کی، پیار زیادہ دیا، تربیت میں اصول نہیں اختیار کیے، یا اگر اس کے باوجود بھی اولاد نافرمان ہے تو اولاد اس کو خود بھگتے گی۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اولاد کے درمیان مساوات، برابری کرے، کسی کو میراث سے محروم نہ کرے۔ آخری، قلبی حقوق۔ تھک تو نہیں گئے؟ بس تھوڑا سا رہتا ہے۔ قلبی حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، روحانی پاکیزگی اور دلی سکون۔ روحانی پاکیزگی، بچوں کو اچھی صحبت دینا، اس سے روح پاک ہوگی۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا، رواہ ابو داود حدیث کا نمبر 4832۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مومن کے ساتھ بیٹھو، بچے کو ایمان کی بنیاد پر اس کو صحبت دینی ہے۔ دوسرا حق بری صحبت سے بچانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4833۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے تم میں سے ایک کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ بھی روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ معاشرتی حق بھی پیچھے عرض کیا جا چکا۔ سب بالغ ہونے پر شادی کرنا، یہ بھی روحانی پاکیزگی۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه وإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه۔ معرف الحدیث حصہ ششم، صفحہ نمبر 280، بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے اس کا اچھا نام رکھے، اس کو آداب سکھائے، جب بالغ ہو تو اس کی شادی کرے۔ اگر بالغ ہوا اور اس نے شادی نہ کی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے والد کو ملے گا۔ چوتھا حق، بچوں کی دینی ترقی کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ بھی ان کی روحانی پاکیزگی کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقین کا بھی امام بنا۔ جو متقی کا امام ہوگا وہ تو اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا۔ اب حدیث بھی سنیے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، رواہ البخاری، حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا یا اللہ اس کو قرآن کا علوم نصیب فرما۔ اور دوسرا حق قلبی سکون ہے، بچوں کو پریشانی سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، پریشر میں نہ رکھنا، اس کو دلی سکون ہو۔ حدیث سنیے، ان عمرو بن شعیب قال ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1920۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، مہربانی نہیں رکھتا اور بڑوں کے شرف کو نہیں پہچانتا، بڑوں کی عزت کو نہیں پہچانتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بچے پر شفقت اور مہربانی رکھنا، اس سے بچے کو سکون ملتا ہے، یہ بچے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔